ہم اپنے معاشرے کے اندر اگر برائیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی قوم کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں مثبت گفتگو کو فروغ دینا ہوگا۔ مثبت انداز گفتگو اور سمجھانا، لوگوں کی اصلاح کے لیے ان کے سامنے ایسی بات رکھنا کہ ان کو یہ محسوس ہو کہ ہمارا فائدہ اسی چیز میں ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ خاص طور پر جب ہمیں تربیت کرنی ہو اپنی اولاد کی تو یہ اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہماری گفتگو ہمیشہ مثبت ہونی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ایک ایسے طبقے پر محنت فرمائی جس میں بچے بھی تھے، جس میں نوجوان بھی تھے، جوان بھی تھے اور بوڑھے لوگ بھی تھے، اور سارے کے سارے طبقوں پر ایسی محنت فرمائی کہ ان کی بہترین اصلاح فرما دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کیا اختیار کیا؟ ہمارے لیے تو ویسے بھی وہی نمونہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر آج ہم کڑتے ہیں اس بات پر کہ ہماری قوم کی تربیت ہونی چاہیے تو قوم تو اولاد سے بنے گی، بچوں سے بنے گی۔ یہ جو اس ٹائم میں بچوں کی ہمارے پاس گھروں کے اندر ایک نفری موجود ہے، ایک کھیپ موجود ہے، ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر موجود ہے، ان کے اوپر اگر ہم محنت کر لیں تو کل یہی تو ہماری قوم ہے، مستقبل کے یہی تو ہمارے معمار ہیں۔ جو میرے گھر میں میرے ذمے 2 یا 3 یا 4 بچے ہیں، ان کی میں نے اچھی تربیت کر لی تو یہی تو آگے آنے والی نسل ہے، یہی تو آئندہ آنے والی قوم ہے۔ اب ہم صرف یہ روتے رہیں کہ قوم ہماری خراب ہے، قوم ہماری بگڑی ہوئی ہے، آوے کا آوہ ہی بگڑا ہوا ہے، تو بھائی وہ کہیں نہ کہیں سے تو سرا پکڑنا پڑے گا جہاں سے ہمیں اصلاح کرنی ہوگی، اور وہ اصلاح اپنی اولاد سے بہتر کہاں ہو سکتی ہے؟ لہٰذا اولاد کی تربیت اور اس کے اندر مثبت بات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، 2 بڑی بڑی کمیاں ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمائیں۔ ان کو دیکھیں کتنے خوبصورت انداز سے توجہ دلا دی اور مثبت انداز سے پہلے خوبیوں کا ذکر کرنا، بعد میں قابل اصلاح چیز اور خامیاں یا کمیاں ان کا ذکر کرنا۔ حضرت خریم اسدی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعم الرجل، یہ خریم اسدی بہت اچھے آدمی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بڑا میرے بارے میں، آپ کے بارے میں یہ کہے کہ بہت اچھا انسان ہے تو کس قدر خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے استاد اگر ہمارے بارے میں کہیں بہت اچھا شاگرد ہے، بہت اچھا طالب علم ہے، ہمارے والد محترم ہمارے بارے میں کہیں میرے بچوں میں یہ بچہ بہت اچھا بچہ ہے، تو ذرا محسوس کریں کہ کس قدر خوشی اور کس قدر انسان کو اپنے اندر فخر محسوس ہوتا ہے۔ یہ جملہ فرمانے کے بعد فرمایا کہ 2 چیزیں اگر یہ چھوڑ دے تو یہ اور اچھا بن جائے۔ ایک، ان کے سر کے جو بال ہیں وہ بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں، ان کو اگر یہ کٹوا کر مناسب کر لیں، اور دوسرا ان کی جو ازار ہے، شلوار ہے، یہ ٹخنوں سے نیچے لٹک جاتی ہے، اگر یہ اس کا اہتمام کر لیں کہ ٹخنے ننگے کر لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرتے ہوئے، تو یہ اور زیادہ اچھے ہو جائیں۔ اب آپ غور کریں کتنا خوبصورت انداز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پہلے خوبیوں کا تذکرہ، پہلے اچھائی کا تذکرہ، پہلے تعریف، تاکہ آمادہ ہو جائے اگلا بندہ بات سننے کے لیے۔ پھر اس کے بعد جو کمیاں ہیں اس سے بھی صرف نظر نہیں کرنا، ان کو نظر انداز نہیں کرنا کہ وہ اور پل پل کر بڑی ہو جائیں۔ ایک بچے کو آپ نے بچپن میں دیکھا کہ اگر یہ چھوٹا کبھی کبھی جھوٹ بول لیتا ہے، اگر آپ یہیں پہ اصلاح کر دیں گے تو یہ جھوٹ چھوڑ دے گا، لیکن اگر آپ نے نظر انداز کرنا شروع کر دیا، کوئی بات نہیں چھوٹا بچہ ہے، بچے گالیاں سیکھ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں چھوٹا بچہ ہے، ہم بھی ہنستے ہیں۔ بچہ کوئی گانا سیکھ کر ہمارے سامنے بول رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں چھوٹا بچہ ہے، ہم بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہوتی، یہ فکر کی بات ہوتی ہے۔ ابھی یہ بچہ ہے تو اس نے یہ چیز کو پکڑ لیا، جب بڑا ہو جائے گا یہ چیز پختہ ہو جائے گی، لہٰذا آج اسے فکر کرنی ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ تو ہم اپنی اولاد کی پہلے تعریف کریں، پھر اس میں جو قابل اصلاح چیزیں ہیں ان کا تذکرہ کریں۔ بچے آمادہ ہو جائیں گے ہماری بات سننے کے لیے جب پہلے ہم ان کی خوبیوں کو بیان کر دیں گے۔ اور اگر ہر وقت ہماری طرف سے لان تان ہی چلتی رہے،
ہر وقت میں خامیوں کا تذکرہ ہی چلتا رہے، تو بچہ یہ سمجھ جائے گا کہ میں کچھ بھی کر لوں میرے والد محترم مجھ سے مطمئن نہیں ہو سکتے، میرے والد محترم مجھ سے خوش نہیں ہو سکتے۔ یہ رجحان اور یہ بات اگر بچوں میں پیدا ہو گئی تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ ایک آپ نے مقولہ سنا ہوگا کہ تھنک پازیٹیو، آپ جب سوچیں تو آپ پازیٹیو ہی سوچیں، ٹاک پازیٹیو، جب گفتگو کریں تو اس کو بھی پازیٹیو، اپنے خیالات کو بھی مثبت رکھیں، اپنی گفتگو کو بھی مثبت رکھیں، فیل پازیٹیو، اور جو اپنے محسوسات ہیں ان کو بھی آپ پازیٹیو رکھیں۔ آپ ایک بہترین انسان بنیں گے معاشرے کے، آپ خود بھی خوش رہیں گے، آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی خوش رہیں گے۔ اس لیے آپ اپنی گفتگو کو اپنی اولاد کے ساتھ خاص طور پر جب گفتگو کر رہے ہوں، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، طلباء کے ساتھ، آنے والی نئی نسل اور یہ قوم جو کل بنے گی، ان کے ساتھ جب ہم جو ہیں خطاب کر رہے ہوں، بات کر رہے ہوں، تو ہمیں خاص طور پہ اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہماری زبان سے پازیٹیو بات نکلے۔ اس کے آپ اثرات دیکھیں گے، یہ نئی نسل ہماری بات کو بحسن خوبی لے گی اور اپنی تربیت کر کے ہمیں دکھائے گی، اور کل کا انشاءاللہ ہمارا مستقبل تاریک نہیں ہوگا بلکہ چمکتا دمکتا ایک کامیاب مستقبل انشاءاللہ ان بچوں کا مستقبل بن جائے گا۔